رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات ذی وقار، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس آیت مقدسہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، موت کے متعلق آج کی ہماری چند گزارشات حقیقت موت پر کریں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لو، روح اور جسم کے انفصال کا نام موت ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، بلکہ جنہوں نے مالک کائنات کا انکار کیا موت کا وہ بھی انکار نہ کر سکے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی فرد و بشر نہیں بچے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جو موت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی زیرو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے یہ تین مقامات پر انہی الفاظ کے ساتھ کل نفس ذائقۃ الموت کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت نے نہ کسی کو بچنے دیا، نہ کسی نے موت نے کسی کو چھوڑا ہے۔ موت نے نہ انبیاء کو چھوڑا، نہ اتقیاء کو چھوڑا، نہ صلحاء کو چھوڑا، نہ امام الانبیاء کو چھوڑا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کا بھی ذکر کیا۔ رب ذوالجلال نے سورہ البقرہ کے اندر ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی کیا اس وقت تم موجود تھے؟ پھر رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا۔ سورہ سبا کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان علیہ السلام پر بھی رب ذوالجلال فرماتے ہیں موت کا فیصلہ کیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی موت کا تذکرہ سورہ شعراء کے اندر کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے مالک کائنات نے قرآن مبین کے اندر سورہ زمر 23ویں پارے کی 30ویں آیت مبارکہ کے اندر خلاق عالم نے فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام کو امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کو مخاطب کیا، انک میت و انہم میتون، فرمایا محبوب آپ نے بھی ایک میت ہونا ہے
ایک دن آپ نے بھی میت ہونا ہے، ان سب نے میت ہونا ہے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ان سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے اندر جو نفوس کا ذکر ہے، جتنی زیرو چیزیں ہیں، ان تمام نفوس کو ایک نہ ایک دن موت آ کے رہے گی۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک ہے، ہمارا کام صحیح چل رہا ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، بالکل سیٹ میٹ ہیں، ہمیں تو کوئی کیا ہے جی، ہم تو بادشاہ اور شہنشاہ بنے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح یہ کاروبار چلتا رہے گا، میری فیکٹری اسی طرح چلتی رہے گی، میرا کارخانہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس خام خیالی کو اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ رب ذوالجلال نے سورہ قصص کے اندر فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، فرمایا کہ تمام چیزیں جتنی ہیں، ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں، تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے رحمان کے کائنات کی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جتنا یہ نظام ہے، یہ جتنے کاروبار ہیں، یہ جتنی ملازمتیں ہیں، جتنا کچھ بھی مال و متاع ہے، ہمارے پاس دولتیں ہیں، یہ ساری کا سارا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ مالک ارض و سما نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید کے اندر مالک ارض و سما نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کہ یہ سارے کا سارا فانی ہے، یہ سارے کا سارا ناپائیدار ہے، یہ سارے کا سارا ختم ہو جانے والا ہے، اور باقی رہے گی تو رحمان کی ذات۔ رحمان کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی حی لا یموت نہیں، کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ انبیاء کے بارے میں رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر ذکر کیا، قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسے ہم نے انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنایا، ان کے اجسام ایسے نہیں بنائے کہ لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، رب العالمین فرمایا نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ انبیاء رسل بھی اس کائنات کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، موت وہ اٹل حقیقت ہے جس نے کسی کو بھی نہ چھوڑا ہے اور نہ کسی کو چھوڑے گی۔ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے۔ عربی کے شاعر نے بڑا اچھا مفہوم بیان کیا دو الفاظ میں، کہتے ہیں الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل، کہتے ہیں موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر شخص نے پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخل، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے گزرنا ہے۔ میرے بھائیوں، موت یہ ایسی چیز ہے جب جسم اور روح کا انفصال ہوتا ہے، جسم روح سے جدا ہو جاتی ہے، بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب زمین کا انتقال ہوتا ہے تو زمین بندے کی ہو جاتی ہے، اور جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو بندہ زمین کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت کو جاننا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات کے باسیو، یہ بات بڑی توجہ سے اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے تھے کثرت سے لذتوں کو مٹا دینے والی اس موت کو نہ بھولا کرو۔ یہ موت ایسی ہے جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے، یہ موت ایسی ہے جو گھروں کو ویران کر دیتی ہے، یہ موت ایسی ہے جو گلشن کو اجاڑ دیتی ہے، اور جس کے حملے سے تمام چھوٹے بڑے پھول مرجھا جاتے ہیں۔ یہ فرمایا ان لذتوں کو مٹا دینے والی اس موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب یہ بتائیں مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟
کونین کے تاجدار علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا مومنوں میں سب سے افضل وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اور پھر پوچھا گیا محبوب کبریا مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جو اپنی عاقبت اور آخرت کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنی عاقبت کو یاد کرتا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد کے حالات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے، لیکن بے عقلی کے اندر ساری زندگی بندہ گزار دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر، کتاب و سنت سے ہٹ کر ایک اپنے کام کے اندر 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، صرف اس نے کام اور بس کام، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ کسی اور کام کی پرواہ، نہ اللہ کی طرف رجوع کی پرواہ، نہ گناہوں سے معافی کی طرف توجہ۔ ابھی وہ سمجھتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بڑھاپا آئے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو جوان ہوں، پھر نماز بھی پڑھ لوں گا، ابھی تو جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا نیکوکار بھی بن جاؤں گا، نیکی کے کام بھی کر جاؤں گا، برائیوں سے بھی رک جاؤں گا، اچھے کام بھی کر لوں گا، صدقہ و خیرات بھی کر لوں گا، اپنی اصلاح بھی کر لوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھ لو کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کی کوئی عمر نہیں۔ آپ سمجھیں کہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی جوان ہیں، آپ نے یقیناً جوانوں کے جنازوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر دفن کیا ہوگا، آپ نے یقیناً ہم نے بچوں کے جنازے بھی اٹھا کر قبرستان کے اندر ہم گئے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو بھی دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے جوانوں کو بھی دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے بھی بوڑھوں کو دفن کیا۔ ہمیں ان کی موت کا تو یقین آ گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں آتا تو اپنی موت کا نہیں آتا کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، یہ دار فانی کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں، بلکہ دنیا کے اندر بڑے بڑے جو بادشاہ بھی آئے انہیں بھی ایک وقت یہ کہنا پڑا، بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں موج مستی کی زندگی گزارنے والے، دنیا کے اندر ساری آسائشیں استعمال کرنے والے، بادشاہت کرنے والے، شاہی محلات کے اندر رہنے والے، اس کو بھی یہ کہنا پڑا۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، مانگ کے لائے تھے عمر دراز 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کو بھی کہنا پڑا، لیکن کیونکہ دنیا کی یہ زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، اس ناپائیدار زندگی کے اندر عاقبت کی جو آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے کوئی محنت کر لو، اس کے لیے کوئی کوشش کر لو، اس کی تیاری کرو۔ کہتے ہیں جب زندگی رمضان کی طرح گزارو گے نا، زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو موت عید کی طرح ہوگی۔ زندگی اگر رمضان کی طرح گزارو گے تو موت عید کی طرح ہوگی، لیکن موت بری چیز نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگوں کو وہن لگ جائے گا۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو۔ لوگ آج موت کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، موت کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ محبوب کبریا امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب خطبہ نکاح بھی پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے ہوئے یہ اللہ کا یہ پیغام سناتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا تمہیں موت نہ آئے اور میری امت کے لوگوں، شادی کے اوپر آئے ہوئے لوگوں، تمہیں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ دنیا سے جاؤ تو مسلمان جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ موت کا کسی کو علم نہیں، یعنی موت کا کسی کو علم نہیں، وہ کس لمحے آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جناب تم موت اس طرح کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ دنیا سے جاؤ تو مسلمان جاؤ۔
کیونکہ یہ دنیا یہ مومن کے لیے، دنیا مسلمان کے لیے، دنیا اہل ایمان کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عارضی اور ناپائیدار زندگی کے اندر اس طرح کی بے روی کا شکار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر کے، حرام و حلال کا خیال نہ رکھتے ہوئے، اچھائی و برائی کی تمیز نہ کرتے ہوئے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہ کرتے ہوئے، ماں بہن بیٹی کی پہچان نہ کرتے ہوئے یہ تو عارضی زندگی گزار دے گا، یہ زندگی تو ایک لمحہ ہے، نہ جانے کب تیری زندگی ختم ہو جائے، لیکن آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کر لو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر کوئی چیز کاشت کرو گے تو آخرت میں کاٹ لو گے۔ تو اور موت کا کوئی پتہ نہیں میرے بھائیوں، یہ یاد رکھ لو۔ بندہ سوچتا ہے نہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بعد میں دیکھی جائے گی، میں اپنی اصلاح بھی کر لوں گا، نیک اعمال بھی کر لوں گا، اللہ کا فرما بردار بھی بن جاؤں گا، رسول کا اطاعت گزار بھی بن جاؤں گا۔ جب وقت آئے گا پھر نمازیں پڑھنی اور کیا کرنا ہے۔ لیکن تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ موت اتنے قریب ہے کہ مدنی تاجدار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والموت ادنیٰ من شراک نعلہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا تمہارے جوتے کا تسمہ قریب نہیں، موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ جو فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، نہ جانے زندگی کے کس لمحے میں تمہاری موت واقع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ رب العالمین سے کامیابی اور کامرانی کی دعا کرتے ہیں اور اپنی موت کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن بے فکری کے اندر چلا جائے، جائز اور ناجائز، حرام و حلال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا جائے، اللہ کا فرمان بردار بننے کی کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ کہے جناب مال و متاع جائز کماؤں، ناجائز کماؤں، حلال کماؤں، حرام کماؤں، پیسہ اکٹھا کر لوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ جو سمجھتے نا کہ حلال و حرام اکٹھا ہونا چاہیے، مال اکٹھا ہو جائے، میرے بھائیوں تیرے کسی نے تیرے کام نہیں آنا۔ جب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال، آل و حیال و نیک اعمال، فرمایا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ جانے والی اس کے نیک اعمال ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لذتوں کو مٹا دینے والی اس موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر موت یاد کریں گے تو نبی پاک علیہ السلام میں جسے موت کا وعظ کر دیا جائے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک صرف اگر یہ بات سمجھ جائے، موت کی حقیقت کو سمجھ جائے، اور اس کے لیے اتنا واضح کافی ہے اگر وہ موت کی حقیقت کو سمجھ جائے۔ لیکن اتنے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جاتا ہے، ابھی سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، میں تو ابھی جوان ہوں، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جب سال گزرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ایک سال گزر جاتا ہے، سال کے بعد وہ جناب کیا کرتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، اور برتھ ڈے کے اندر کیا کہتا ہے، جی سال گرا ہے، خوشی مناتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ سال گرا نہیں ہے، یہود و نصارہ کی تقلید کرنے والے یہ سال گرا یہود و نصارہ کی رسم ہے۔ یہود و نصارہ کی تقلید کرنے والے کلمہ گو مسلمان، میں تمہیں یہ کہتا ہوں یہ سال گرا نہیں ہے، یہ سال گرا ہے۔ تیری زندگی سے ایک سال گر گیا۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھ لو کہ یہ اس طرح کرنا کہ سال گر گیا، بلکہ سال گر گیا تیری زندگی سے، سال کو گرا نہیں لگی بلکہ تیری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا۔ لیکن تو خوشی کے شادیانے پہ جا رہا ہے،
اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور، لوگوں کو کہا لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کرسیوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے سٹار والے، پوری کرۂ ارض کے بادشاہ بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے پلے میں کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے۔ جب مشرق و مغرب کے بادشاہ سلطان سکندر ذوالقرنین کو جب ان کا کہا تھا، انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھے نا تو دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب وہ دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر نکال دیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جس بادشاہ کی پوری روح زمین پر، پوری کرۂ ارض پر جس کی حکومت تھی، جب جانے لگا دونوں ہاتھ خالی، کہتے اجڑ گیا وہ باغ، جہاں پر کسی شاعر نے یہ بات کہی، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، جب سکندر دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میرے بھائیو، جان لو کہ آدمی کا جسم کیا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے، جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا، اس میں اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ پھوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ دنیا کے اندر بندہ کہتا ہے میں فلاں کو نہیں رہنے دوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یہ یاد رکھ لے کہ تمہیں بھی کسی نے رہنے نہیں دینا، کسی نے نہ رہنا ہے، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا پر آئی ہیں اور پھر اپنے وقت کے مطابق جب زندگی ختم ہو گئی تو یہاں سے جانا پڑا۔ اپنے آپ کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر مالک ارض و سما نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ رب ذوالجلال فرماتے تم جتنا رائے فرار اختیار کرو یہ موت تمہیں آ کے رہے گی۔ پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورہ نساء کے اندر اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا کہ تم جہاں بھی کہیں چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا کہ جب تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا تو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی جاؤ، چلے جاؤ، موت نے تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑنا۔ موت سے کوئی نہ بچ سکا ہے، نہ بچ سکے گا۔ ہاں لیکن تجھے خبر نہیں، میں اسی لیے تو یہ بات کہتا ہوں، اے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کر بھی ہے لاشعور کتنا، جس چہرے نے ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، وہ روئے تھے تیرے لیے حضور کتنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔